وہ شیر دل کو بغیرتی اور نکمّےپن کے طعنے دینے لگی۔ تب شوہر نے ہاتھ اٹھا لیا اور پھر یہ معمول بن گیا۔ وہ روز ہی اسے مارتا تھا اور یہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی۔ اسلم بھلے زیادہ امیر آدمی نہ تھا، لیکن اس کے گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی اور اسلم پروین پر جان چھڑکتا تھا۔ ادھر جب اسلم کو پتہ چلا کہ پروین نے اپنے سے 10 سال چھوٹے شیر دل سے شادی کر لی ہے تو وہ ششدر رہ گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ تاہم اسلم سے زیادہ صدمے میں عبداللہ تھا۔ اسلم بالکل گمسم ہو گیا، جبکہ بیٹے ماں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ ان سب کے دل میں پروین کے لیے جو احترام تھا وہ جاتا رہا اور یوں گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ خاص مشکل سب سے چھوٹے بیٹے منان کی تھی، جو ماں سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہمہ وقت ماں کے لیے روتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اسلم کے سارے بیٹے باشعور اور جوان ہو گئے۔ باپ نے بڑی محنت مشقت سے انہیں پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ عبداللہ اور اس سے چھوٹے عبدالسمیع نے اپنی پسند سے شادیاں کر لیں۔ گھر میں 2 بہوئیں آ گئیں تو اسلم کو کچھ سکون ملا، مگر وقتی طور پر چھوٹے بیٹے عبدالمنان کے علاوہ سب ہی کی شادیاں ہو گئیں۔ اتفاق سے سب کی بیویاں نوکری کرتی تھیں، سو وہ مختلف بہانے کر کے باپ سے علیحدہ ہو گئے۔ اسلم کے ریٹائرڈ ہونے تک عبدالمنان بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ تب اسلم نے اس کی شادی کر دی۔ سب لڑکے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اسلم نے خانہ بدوشی اختیار کر لی، کبھی اس شہر کبھی اس شہر۔ وہ نگر نگر گھومنے لگا، کھانا کسی لنگر سے کھا لیا، رات کسی مزار پر گزار لی۔ کبھی دل کیا تو اپنے بچوں سے ملنے آ جاتا، پوتے پوتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر زیادہ دن کسی کے گھر نہیں رہتا تھا۔ بہوئیں بھی کم برداشت کرتی تھیں، سسر کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اپنی آزاد زندگی میں پابندی کون برداشت کرتا ہے۔ اسلم کی حالت مجنوں جیسی ہو گئی۔ اسے اب بھی طلب تھی کہ کسی طرح ایک بار پروین کو دیکھ لوں۔ اسی آس میں وہ اکثر پروین کی چھوٹی بہن کے گھر چلا جاتا تھا، کیونکہ اس کے گھر پروین کا آنا جانا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن نورین کافی خوشحال تھی، اس کا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا۔ اسی وجہ سے پروین اکثر بہن کے پاس جاتی تھی کہ وہ چپکے چپکے مالی مدد کر دیا کرتی تھی۔ خاندان میں اور کوئی پروین کو بلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروین کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ عشق کا نشہ اترنے لگا اور شیر دل کی مار پیٹ، غلیظ گالیاں روز اس کو تحفے میں ملنے لگیں تو دل کا نازک شیشہ چور چور ہو گیا۔ اوپر سے غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ تیل، صابن جیسی نعمتوں سے بھی محروم تھی۔ جب لباس گندا ہو جاتا اور سر سے بو آنے لگتی، وہ چھوٹی بہن کے پاس ہاتھ پھیلانے چلی جاتی۔ اس پر بھی شیر دل طعنے دیتا تھا کہ وہ روز کس سے ملنے جاتی ہے اور یہ سوغاتیں کہاں سے بٹور لاتی ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پروین اپنی بہن نورین کے گھر کے سوا کہیں نہیں جاتی۔ وقت نے جلد ہی اس کے چہرے پر جھریاں ڈال دیں، عمر سے پہلے بوڑھی لگنے لگی۔ بھوکے پیٹ شیر دل کی مار بھی نہیں کھائی جاتی تھی۔ وہ ان حالات سے فرار کے راستے ڈھونڈنے لگی۔ تب وہ اپنی بہن نورین کے پاس مستقل لاہور آ گئی اور سال بھر تک لوٹ کر شیر دل کے گھر نہ گئی۔